معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ امیر اور مہر نگار کی ملاقات۔ دوسرے روز امیر نے مادی کرب و آشوب و بہلول سمیت شہر تنجا کی راہ لی اور راہ میں ایک ندی نظر آئی جس میں ایک صندوق جا رہا تھا۔ آشوب بموجب ارشاد تیر کر گیا اور اس صندوق کو کنارے پر لایا، مگر امیر تک نہیں لا سکا کیونکہ وہ وزن دار تھا۔ عرض کیا تو امیر نے عمر مادی کو فرمایا کہ تم جا کر صندوق لاؤ۔ مادی کرب نے آ کر دیکھا کہ صندوق وزن دار ہے، خیال کیا کہ اس میں کوئی شے ہے۔ یہ خیال کر کے وہیں کھولا تو اس میں سے ایک دیو بد شکل نے نکل کر مادی کرب کا گلا ایسا پکڑا کہ مادی کی آواز بند ہوئی اور اتنا ناطاقت ہوا کہ امیر کو اطلاع نہ کر سکا۔ اتنے میں ایک بزرگ پیدا ہوا تو عمر مادی کرب نے ان سے تمام حقیقت کہی۔ اس نے کہا کہ اتنا بڑا دیو ایسے چھوٹے صندوق میں کیوں کر سمایا؟ یہ بات جھوٹ ہے۔ دیو نے کہا، اگر جھوٹ جانتے ہو تو اب میں پھر صندوق میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیو صندوق میں گیا۔ فوراً اس بزرگ نے صندوق بند کیا اور مادی کرب نے شکر ادا کیا اور صندوق کو امیر کے حضور میں لایا اور حقیقت گزشتہ مفصل عرض کی۔ امیر نے فرمایا، اے مادی کرب، تم بما آشوب بہلول صندوق آہستہ لاؤ اور میں آگے جاتا ہوں۔ یہ فرما کر امیر تو آگے بڑھے اور تب مہر نگار بولی، آج تو تاریخ 18 سال کی ہوئی۔ آج امیر حمزہ آئے تو بہتر ہے، نہیں تو بزرگ عمر کا کہا ہوا غلط جانوں گی۔ یہ کہہ کر دل میں تصور کیا اور مہر کے بالا خانے سے کوکاف کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بس اسی وقت کچھ پرندے ہوا پر اڑتے جاتے تھے تو مہر نگار انہیں دیکھ کر بولی کہ اگر میرا تیر ان دونوں کو نشانہ کرے تو سچ جانوں گی کہ امیر آج آئیں گے، اور خطا ہوئی تو ملاقات میسر نہیں۔ بس یہ نیت کر کے تیر چلایا تو تیر نے دونوں پرندوں کو چھیدا۔ پرندے امیر کے روبرو زمین پر آ گرے اور حمزہ نے وہ تیر مہر نگار کا پہچان کر آنکھوں پر رکھا اور اشکر پر سے اتر کر جانوروں کے پروں کو صاف کرنے لگے کہ عمرو ان جانوروں کو لینے کے لیے قلعہ سے باہر آئے تو دیکھا کہ ایک شخص پوستین پہنے ہوئے جانوروں کو صاف کر رہا ہے۔ عمرو بولا، اے مرد وحشی، یہ جانور تو میری ملکہ کے ہیں، تو ان کے پر کس لیے نکالتا ہے؟ جب عمرو کو امیر حمزہ نے دیکھا تو دل میں خوش ہوئے اور شکر خدا کا ادا کیا، مگر عمرو کی بات کا جواب نہ دیا۔ تب عمرو نے نزدیک آ کر کہا کہ یہ جانور میرے ہیں۔ تب امیر نے فرمایا کہ اللہ نے میرے روبرو ڈالے تھے، تجھے ہرگز نہ دوں گا۔ عمرو نے کہا کہ مہر نگار نے تیر سے مارے ہیں، پس تیر سے مارنا ہی شکار ہے، جل دو۔ امیر نے فرمایا، مہر نگار کون ہے؟ عمرو نے کہا، وہ امیر حمزہ کی عورت اور نوشیروان کی بیٹی۔ تب حمزہ نے کہا کہ میں بھی حمزہ کے پاس سے چل کر مہر نگار کے پاس کوکاف سے آیا ہوں۔ تب عمرو نے پوچھا کہ حمزہ کس شغل میں ہے؟ امیر نے فرمایا کہ شہرستان زری میں اسما پری سے عیش میں مشغول ہے اور مہر نگار کے پاس مجھے بھیجا ہے، اور حمزہ کی حقیقت مہر نگار کے روبرو بیان کروں گا۔ عمرو نے فرمایا کہ سوار، میں تجھے مہر نگار کے پاس لے چلتا ہوں۔ امیر سوار ہو کر عمرو کے ساتھ چلے۔ جب کافروں کی نظر امیر پر پڑی تو بزرگ عمر سے کہا، اے خواجہ، تو نے کہا تھا امیر حمزہ کوکاف سے 18 سال کے بعد آئے گا، بس 18 برس آج تمام ہوئے، اب حمزہ کہاں ہے؟ بزرگ عمر نے کہا، دیکھو وہ سوار آتا ہے، سو وہ حمزہ ہے۔ نوشیروان نے کہا، یہ سواری امیر کی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے۔ بس امیر حمزہ جب خندق کے پاس آئے تو اشکر پر سے جست کر کے خندق کے پار ہوئے تو اشکر سے کہا، جب میں جاؤں گا تب تو آنا۔ بس زپین نے دیکھا اور کہا، یہ گھوڑا جو امیر خندق پر چھوڑ گیا ہے جلد جا کر پکڑ لاؤ۔ تب مغل دوڑے اور اشکر کو گھیرا تو اشکر مغلوں پر دوڑا، کسی کو لات ماری، کسی کو دانتوں سے کاٹنے لگا۔ جب بہت سے مغل مارے گئے پھر اشکر کودا اور قلعے میں گیا۔ تب نوشیروان اور کافر بولے کہ اگر حمزہ کا گھوڑا ایسا نہ ہوتا تو اسے ایسی دلاوری کہاں سے ہوتی؟ گھوڑا ہاتھ نہ آنے پر زپین اور بختک شرمندہ ہوئے اور امیر اشکر پر سوار ہو کر مہر نگار کے محل میں گئے، اور عمرو نے اندر جا کر مہر نگار سے کہا کہ حمزہ نے کوکاف سے قاصد کو روانہ کیا ہے، سو وہ کہتا ہے کہ حمزہ کا حکم ہے، پیغام مہر نگار کے کان میں دوں گا، کوئی غیر نہ سنے۔ مہر نگار نے کہا، وہ حقیقت کیا ہے؟
دریافت کر کے آؤ۔ تب عمرو نے کہا، اے دیوانے، مہر نگار نے آج تک کوئی مرد نہیں دیکھا، تیرا گزر وہاں کیوں کر ہوگا؟ امیر نے کہا، میں سوائے مہر نگار کے اور کسی سے نہ کہوں گا۔ ناچار ہو کر پردہ باندھ کر ادھر مہر نگار کو کھڑا کیا، ادھر امیر حمزہ کو۔ یکایک امیر دوڑے اور مہر نگار کو سینہ فراق دیدہ سے لگایا اور مہر نگار امیر کے قدموں میں گری۔ اتنے میں عمرو جلدی سے پوستین و کلا نکال کر دیکھتے ہیں کہ امیر ہیں۔ محل میں عشرت و فرحت کا آوازہ اور شور پیدا ہوا اور سب کے دل میں دریائے خوشی ابلنے لگا، اور عاشق و معشوق مل کر خوب روئے اور حرف فراق دل کے دفتر سے دھوئے اور دیر تک عذر و معذرت میں مشغول رہے، غرض یہ کہ دلہائے خزاں دیدہ فراق چشیدہ نے نسیم و وصل سے سیرابی تازہ شادابی بے انداز حاصل کی۔ بادہ امیر نے حقیقت کافروں کی معلوم کر کے بما فوج ظفر سوار ہو کر میدان کو عزت بخشی اور نعرۂ جنگ بجوائے، اور اشکر سوار نے گھوڑا میدان میں دوڑایا اور فرمایا کہ جو کوئی جانتا ہو تو جانے، نہیں تو اب پہچانے کہ میں امیر حمزہ بن عبد المطلب ہوں، کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ کوکاف میں جا کر میں نے گھوڑوں، ہاتھیوں، کتوں اور اونٹوں کے سروں والے دیو اور بلاؤں کو گرفتار کیا اور خدا نے ہمیں سلامت پہنچایا۔ پھر عمر مادی کرب کے پاس جو صندوق تھا وہ منگوا کر مادی کرب سے کھلوایا، اور اس میں سے ایک دیو پہاڑ کی مانند نکل کر بھاگا۔ امیر نے اشکر پر دوڑ کر ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر گیند کی مانند اڑا۔ تب امیر نے وہ کافروں کے لشکر میں پھینکا، بہت سے کافروں کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کافر سوار ہو کر بھاگے۔ تب امیر نے پکارا کہ کون ہے جو میدان میں آئے گا؟ یہ سن کر زپین کا بھانجا میدان میں آیا اور امیر پر تلوار چلائی۔ امیر نے ایک ہاتھ سے اس کی پنڈلی پکڑ کر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے دوسری پنڈلی پکڑ کر خدا کا نام لے کر اسے چیر کے دو ٹکڑے کر کے کافروں پر پھینکے، اور دونوں ہاتھوں سے تلوار مارنے لگے اور ایسا مارا کہ خون کی ندیاں بہائیں، اور ان ندیوں میں کافروں کے سر حباب کی مانند تیرنے لگے۔ غرض مارتے مارتے نوشیرواں تک پہنچے، تب نوشیرواں اور زپین آگے نکل کر بھاگے۔ یہ دیکھ کر امیر نے اپنے لشکر کو کہا کہ مارو ان بھاگنے والوں کو۔ یہ عرب بھی دوڑے تو اتنے کافر مارے کہ پشتوں کے پشتے باندھے اور لاشوں پر لاشیں اور لہو کی ندیاں جاری ہوئیں۔ ان کا حساب خدا کو معلوم تھا کہ مردوں کی کیا تعداد تھی۔ تب اسباب و خزانے اور 1000 چوبی ڈیرے اور بارگاہ چہل ستون بما مال و متاع لوٹ میں ملے، اور کئی کوس تک ان کا تعاقب کیا، اور بعد فتح کے نعرے بجاتے ہوئے پھرے اور پاکیزہ مقام دیکھ کر ڈیرہ مذکور کیا۔ امیر اس میں اترے اور مجلس آرائی کا حکم دیا۔ تب ساقیان سمیع ساق و مطربان خوش آواز حاضر ہوئے، اور بعد تناول طعام کے پیالہ گردش میں آیا، اور تمام یاران حمزہ خوشی سے جشن میں مشغول ہوئے، اور نوشیرواں بھاگ کر دمشق کو گیا۔ وہاں کا بادشاہ ہوم دمشقی تھا کہ 40 من سونے کی اینٹ میدان میں رکھ کر اس پر سے کھڑا رہتا۔ 4 سوار پہلوان مل کر زور کرتے، لیکن ہوم کا پاؤں ذرا نہ ہلا سکتے، اور جب ہوم اپنا پاؤں جھٹکتا تو وہ تمام پہلوان دور جا پڑتے۔ جب ہوم دمشقی کے پاس نوشیرواں جا کر اترا تو بختک نے کہا کہ تو جا کر ہوم دمشقی کو لا۔ تب بختک ہوم کے پاس گیا اور سجدہ نیاز ادا کیا۔ بختک نے تمام قصہ حمزہ کو مارنے اور نوشیرواں کے بھاگنے کا ابتدا سے انتہا تک عرض کیا، تو ہوم نے کہا تو جا اور نوشیرواں کو یہاں لے آ، اگر امیر یہاں آئے گا تو سزا پائے گا۔ بختک نے وہاں سے جا کر ہوم کی حقیقت نوشیرواں نے کہا، حرام زادے تو نے میرا رتبہ یہاں تک پہنچایا کہ میں یہاں آیا، ہوم نے میرا استقبال نہ کیا۔ یہ کہہ کر بختک کے مارنے کا حکم دیا۔ تب زپین گاؤ میش نے بزرگ جمر کی خدمت میں عرض کی کہ اے وزیر، نیک تدبیر آپ ہی دستگیری کریں۔ تب بزرگ جمر حسب ضرورت بڑے جاہو چشم سے ہوم کے دربار میں تشریف لے گئے۔ تب ہوم نے ان کے باز سے روب سے تعظیم لے کر اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ اے خواجہ، آپ نے کدھر قدم رنجا فرمایا؟ یہ سن کر بزرگ جمر نے فرمایا کہ ہفتے کشور کا بادشاہ تمہاری طرف آئے اور تم استقبال نہ کرو، یہ بات ہے۔ بادشاہ کو جلد تخت پر بٹھلا۔ تب ہوم نے
बमा वज़ीर गुज़र जुमर इस्तकबाल करके बादशाह को लाकर तख्त पर बिठलाया और कहा, बादशाह खातिर जमा रखे कि हमज़ा यहाँ आएगा तो उसके कान जड़ से जुदा करूँगा। तब बादशाह फरागत से रहने लगा। सब हेडिंग उमर बिन हमज़ा की आमद। अमीर हमज़ा ने नौशेरवां को भगाया और उसका तमाम माल लूटा और तमाम पहलवान अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे और 40 रोज़ खुशी में जश्न रहे। तो एक रोज़ अमीर ने उमरू से कहा कि कुछ खबर है कि नौशेरवां बेईमान कहाँ है। उमरू ने कहा, मैंने सुना है कि होम दमिश्की के यहाँ पनाह लेकर आपका मुंतज़िर है। तब अब्बास ने बाद हमदे खुदा नात इब्राहीम खलीलुल्लाह के ये मज़मून लिखा कि होम दमिश्की को मालूम हो कि मैं हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अल्लाह ताला मुझे कोकाफ ले गया। 18 बरस मैंने वहाँ के तमाम देव और बलाएँ फ़ना की और मेरे लश्कर को मुल्क ब मुल्क फिराते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उन काफिरों के कहूर करने के लिए मुझे यहाँ पहुँचाया। तब मैंने सबको मार भगाया। अब ये तमाम काफिर जमा होकर तेरे पास आए हैं। अगर तू भला चाहता है तो अपने माल का खिराज अपनी गर्दन पर लेकर हजूर हिदायत मामूर में हाजिर होकर दीन इब्राहीम खलीलुल्लाह का कबूल करेगा तो अमन दूंगा, नहीं तो तुझे ज़िंदा ना छोड़ूंगा और तेरे कला की ईंट ईंट जुदा करके गधे पर तमाम शहर में फिराऊंगा और तेरे लश्कर को खुआरी से मारूंगा। जब ये ख़त तमाम हुआ तो हमज़ा ने उमरू को दिया और वह टोपी जो दियोस्तान से लाए थे याद करके उमरू को मरहमत फरमाई। उमरू ने कहा, ये मेरे किस काम आएगी। तब अमीर ने वो अपने सर पर रखी और तमाम की नज़र से गायब हुए। तब तो सब मुस्ताजिब हुए। फिर हमज़ा ने वो टोपी सर से उतारी और उमरू को दी। उमरू ने उसको लेकर बोसा दिया और कहा कि अव्वल नौशेरवां फिर बख्तक और ज़ुपीन की पेटियाँ चुरा लाता हूँ। अमीर ने फरमाया, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं आलिम मर्दान में बदनाम हो जाऊँगा, मैं ये टोपी ना दूँगा। तब उमरू ने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा और कसम खाई। तब अमीर ने उमरू को वो टोपी इनायत की। फिर ख़त लेकर होम के दरबार में गया और दरबानों ने होम को खबर दी।